بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ کل ہم نے سیرہ میں وہاں تک کیا تھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو خود اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور قبر میں خود اترے بھی اس کو دفنانے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی دوزخ کی آگ کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے تو کیونکہ اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا اور مرا بھی اسی ہی اوپر، اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ تم نہ پڑھنا کسی بھی ان میں سے کسی کے اوپر بھی کہ جب وہ مر جائیں کبھی بھی نہ ان کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھنا اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہم کفروا باللہ، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور انہوں نے موت ان کو آئی ہے جبکہ وہ فاسق تھے۔ تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی آپ کو منع کر دیا گیا اور قبر پہ بھی کھڑے ہونے سے منع کر گیا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بہت لمبی سی دعا کی تھی اس کی مغفرت کے لیے، لیکن ہمیں اس بات کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ یہ آیات ہمارے لیے عمل کو نہیں ہیں، کیونکہ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نام بھی پتہ تھے، چہرے بھی پتہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے سارے نام بتا دیے ہوئے تھے، لیکن ہم آج کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہو یا فلاں شخص منافق ہے، کیونکہ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق جو ہے وہ دل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، ظاہری چیز نہیں ہوتی ہے۔ ظاہری تو میں بھی کہہ دوں گی کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میرے دل میں کتنا نفاق ہے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے دل میں کتنا نفاق ہے۔ اسی لیے جو بھی شخص وہ کہے کہ وہ مسلمان ہے، ہم نے اس کو مسلمان ہی ماننا ہے، ہم اس کے اوپر نفاق کا ٹھپا نہیں لگا سکتے ہیں۔ بہت عرصے پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اخبار میں ایک سوال آیا تھا، کسی نے باہر کے کسی ملک سے سوال کیا تھا کہ وہ یہ کہنے کہ ہماری کمیونٹی میں ایک شخص تھا اور اس میں ہر طرح کی برائیاں تھیں، یعنی وہ جوا بھی کھولتا تھا، شراب بھی پھیرتا تھا، وومنائزنگ بھی کرتا تھا، ہر طرح کے عیوب تھے اس میں، اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ وہ مسلمان ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک دفعہ حج کرنے کے لیے گیا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں تھی کہ وہ پتہ چل سکے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ تو جب وہ مر گیا تو مسلمان سیمیٹری والے جو تھے یعنی قبرستان والے جو تھے انہوں نے اس کو دفنانے سے انکار کر دیا۔ تو سوال پوچھا تھا کسی عالم دین سے کہ کیا یہ عمل قبرستان والوں کا درست تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ مسلمان یہ جو عمل ہے جو مسلمان قبرستان والوں نے کیا وہ صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ وہ حج پہ گیا تھا، اور وہ حج پہ گیا تھا اور وہ مسلمان تھا، ہمیں بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ اب اس کا عمل کیا تھا اس کو ہم نے نہیں جج کرنا۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو مسلمان قبرستان والوں نے کیا وہ یہ کیا کہ اس بندے کو جج کیا، جبکہ اس جج کرنے کی جو وہ ہے فیصلہ کرنے کی یہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے قیامت کے دن کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کسی کو بھی چاہے وہ اس کا عمل کتنا ہی منافقوں والا کیوں نہ ہو، چاہے اس کا عمل کتنا ہی اسلام کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال سورہ توبہ کے بارے میں ایک بات اہم ہے کہ یہ بسم اللہ کے بغیر ہے۔ کیوں؟ ترمذی میں روایت ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے کہ قرآن کو جمع کیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی ہے توبہ پر، اور توبہ اور انفال کو ساتھ ساتھ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ
تو انفال مدینہ کے بالکل شروع میں، مدینہ کے دور کے بالکل شروع میں آئی تھی، اور توبہ جو ہے وہ مدینہ کے آخری سالوں میں آئی تھی۔ تو دونوں کے نزول میں بہت لمبا فرق ہے، تو ان دونوں کو ساتھ کیوں رکھا ہے؟ تو عثمان ابن عفان نے جواب دیا تھا کہ توبہ آخر میں اترنے والی صورتوں میں سے تھی، اور یہ بات ہمارے لیے واضح نہ تھی کہ اس کو کہاں رکھیں، اس لیے اس کو انفال کے ساتھ رکھا گیا، کیونکہ دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، قتال اور جہاد۔ اور ہم بسم اللہ اس لیے نہیں رکھی کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ دونوں ایک ہی ہیں یا نہیں، یعنی کہ کیا توبہ جو ہے انفال کی کنٹینیوشن ہے، اس لیے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن بہرحال اب تو امت کا اجماع ہے کہ دونوں صورتیں مختلف ہیں، ایک انفال ہے اور دوسری توبہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں سال شروع ہو چکا ہے، اور اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفود کا سال۔ جیسے کہ روایات ہیں کہ ہجرت کے 5ویں سال ہی سے وفد مختلف قبیلوں کے آنے شروع ہو گئے تھے اور آخر تک آتے رہے تھے۔ اب کتنے وفد آئے اس کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی قبیلوں کے ناموں کا علم تک نہیں جانتے کہ کون کون سے قبیلے آئے۔ لیکن 9 کو کیوں عام الوفود کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ 9ویں سال کے آخر میں بہت زیادہ آئے تھے۔ 9 کا سال شروع ہوا اور آخر تک بہت زیادہ وفود جو آئے تھے وہ کیوں آئے تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ وفد کا آنا ضروری نہیں تھا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، بلکہ کیا تھا کہ وہ کوئی نیگوسیشن یعنی معاہدہ بھی کرنے آتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کچھ اسلام بھی لے آتے تھے، اور تیسرا یہ تھا کہ کچھ منافق تھے، دل سے ایمان نہ لاتے تھے، ان کے ایمان نہیں لاتے تھے، ظاہری طور پر لے آتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت وہ واپس اپنے دین پر واپس چلے گئے تھے۔ اور چوتھا ریزن یہ تھا کہ کچھ ایسے بھی تھے جو صرف دھمکیاں لے کر آتے تھے، جیسے مسلمہ کذاب کا ہے کہ جس نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد پیغمبری کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اسی طرح تبوک کی کامیابی اور مکہ کی فتح اور حنین کی کامیابی نے باقی پورے عرب کی قسمت جو تھی وہ سیل کر دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کی اہمیت سب جانتے تھے، اور مکہ کے ساتھ قریش کی اہمیت کا بھی اندازہ تھا سب کو۔ جب یہ دونوں فتح ہو گئے تو باقی عرب کمزور ہو گیا، اور اس کے لیے پھر اب کسی کو اتنی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب ان لوگوں کے پاس یعنی عرب کے پاس 3 ہی چوائسز تھیں، یا تو اسلام قبول کر لیں، یا پھر جنگ کا اعلان کر لیں، یا پھر امن معاہدہ کر دیں۔ تو ابھی تک کفار مکہ مدینہ میں رہ سکتے تھے، مگر پھر آیات اتری تھیں کہ وہ حرم میں کی حدود میں نہیں آ سکتے۔ سورہ توبہ ہی میں آیات آ گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 4 ماہ کا ان کو وقت دیا گیا تھا۔ البراق میں بھی آئی تھیں آیات، 4 ماہ کا وقت دیا گیا تھا ان کو، یہاں تک کہ پورا عرب ہی اسلام لے آیا۔ اب یہاں پہ اتنے سارے کون کون سے وفود آئے ان کا تو ہم سب کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن کچھ کا کر لیتے ہیں جو کہ اہم ہیں۔ پہلا وفد جو تھا وہ عبد القیس کا قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ آج کے بحرین کے قریب رہتا تھا۔ یہ قبیلہ تھا۔ انہوں نے 2 وفود بھیجے تھے۔ پہلا وفد جو تھا 5th ہجرہ میں بھیجا تھا، اور دوسرا 9th میں۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے صرف سنا کہ اسلام کے بارے میں، جبکہ کوئی نمائندہ بھی ان کے پاس نہ گیا تھا۔ اور یہ لوگ جب آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا، اور ایک وفد انہوں نے یہ کہا کہ ایک وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا کہ ایک وفد آئے گا تم لوگوں کے پاس، اور وہ بہترین لوگ ہیں، وہ ایسٹ کی طرف جو ہیں۔ تو عمر بن خطاب بازار میں تھے، جبکہ کچھ اپنا سودا وغیرہ خرید رہے تھے، کہ یہ وفد جب آیا
تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملے. عمر بن خطاب جب ان سے ملے تو انہوں نے ملتے ساتھ ہی عمر بن خطاب نے ان کے قبیلے کے گائیڈ سے کہا کہ ہمیں خوشخبری مل چکی ہوئی ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگ بہترین لوگ ہو اور سب بڑی خوشی سے ملے. رسول پاک پھر عمر بن خطاب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے اور سب کے سب فوراً ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے چلے گئے، سوائے ایک نوجوان لڑکے کے. وہ پہلے نہایا، اس نے اچھے کپڑے پہنے، عطر لگایا اور پھر جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا. اس کا نام اشد تھا، الاشد اس کا نام تھا، الاشد بن قیس اس لڑکے کا نام تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً ہی ملنے نہیں چلا گیا، یعنی کیونکہ ظاہر ہے وقت تھا، سفر کر کے آیا تھا اور اس زمانے کے سفر ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوں گے، مٹی بھی ہوگی، گندگی بھی ہوگی، نہائے بھی نہیں ہوں گے، پانی کی بھی قلت ہوتی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ پورا جو وفد تھا جس حال میں تھا اسی حال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلا گیا. لیکن یہ نوجوان لڑکا یہ ملنے کے لیے نہیں گیا، یہ پہلے نہایا، اس نے اچھے کپڑے پہنے، عطر لگایا اور پھر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یا اشد، تم میں دو چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے، الحم اور انات، یعنی دو چیزیں، الحم اور انات. اب الحم کیا چیز ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں غصے کا کنٹرول، یعنی اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا. انات ہے سوچ سمجھ کر عمل کرنا، جذبات میں آ کے عمل نہ کرنا. اور دونوں کا بہت آپس میں باہمی تعلق ہے. غصے کے ٹھنڈے لوگ فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے، جذبات میں آ کے جوابی کارروائی نہیں کرتے ہیں. یعنی جتنا بھی غصے کول ٹیمپر ہوتا ہے وہ فوراً ہی ایکٹ نہیں کرتا بلکہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے. تو یہ دو خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہ تم میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دے ہم اور انات، یعنی غصے کا کنٹرول اور سوچ سمجھ کے معاملہ فہمی کے ساتھ عمل کرنا، جذبات میں آ کے جلدی سے عمل نہیں کر لینا. تو یہ بہت اہم خوبیاں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شخص تو پہلی دفعہ آ کے ملا ہے اور نوجوان لڑکا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جلد اس کے کیریکٹر کے مطابق آئیڈیا لگا لیا کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. یعنی ہمارے جیسا شخص تو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتے ساتھ ہی اس کو اس کی دو خوبیاں بتا دیں کہ تمہارے اندر یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں. یہ بھی اس سے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ قسم کا انسان تھا، لڑکا تھا اور بہت ہی سمجھدار تھا، کیونکہ اس نے پھر فوراً ہی جو سوال کیا وہ بہت حیران کن ہے. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ خصوصیات میں نے خود حاصل کی ہیں یا اللہ نے مجھ میں ڈالی ہیں. کیا خوبصورت سوال تھا. میں تو اس لڑکے کی سمجھ اور فہم کے اوپر حیران ہوں کہ کس طرح سے اس نے، اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ تمہارے میں یہ دو خوبیاں ہیں تو ہم یا تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور دل میں کتنا خوش ہوں گے کہ دیکھیں ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں اور ہمیں لوگ اسی وجہ سے پسند کرتے ہیں. لیکن اس لڑکے کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ اس کی اپنی کاوش ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے ڈالی ہیں تمہارے میں. تو اور یہ بالکل ایک صحیح بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ والدین کی تربیت سب بچوں کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن بچوں کے جو کیریکٹرز ہیں وہ سب مختلف ہوتے ہیں. کوئی غصے کا تیز ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، کوئی جلد باز ہوتا ہے، کوئی سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. یعنی ہر بچے کا اپنا ایک کیریکٹر ہوتا ہے. حالانکہ ماں باپ نے پرورش یا جو
ہدایات جو بچوں کو یا ان کی تعلیم و تربیت سب کی ایک ہی جیسی کی ہوتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نہیں یہ تمہیں اللہ نے دی ہیں، تو اشد کا جواب تھا الحمدللہ الذی جبلنی، کہ بہت اچھا تعریف ہے اس رب کی جس نے مجھے چنا اس بات کے لیے۔ اور یہ پھر بہت مشہور صحابی بنے، ان کا نام اشد بن قیس تھا، الاشد بن قیس تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مدر ہے، اور مدر ہے جو ہم سے لڑتا رہتا ہے، اس لیے ہم آپ کو ملنے کے لیے صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ قبیلہ بہت جنگجو تھا اور ان کی آپس میں جنگ رہتی تھی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایسی بات سکھا دیں جو ہمیں جنت میں لے کر جائے، اور ہم اس بات کو اپنے لوگوں کو بھی سکھا سکیں جب ہم واپس جائیں۔ تو آپ نے جو جواب دیا وہ بخاری اور مسلم میں دونوں جگہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کلمہ پڑھو یعنی شہادت دو، اور پھر تم نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سخت سردی کے موسم میں رہتے ہیں، کیا ہم شراب پی سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا قبیلہ تھا جس نے حجاز کے باہر مسجد بنائی، اور پھر جمعے کی نماز بھی مدینہ سے باہر انہی کے علاقے میں پڑھی گئی۔ اب دوسرا جو قبیلہ آیا وہ تھا سعد بن ابی بکر کا۔ یہ قبیلہ اگر ہم اس نام سے کچھ تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس قبیلے کا نام پہلے گزر چکا ہے، اور وہ کس سلسلے میں؟ حلیمہ سعدیہ کے سلسلے میں، وہ اسی قبیلے سے تھیں۔ یہ قبیلہ طائف کے آس پاس رہتا تھا، اور گرمیوں میں یہ طائف سے نیچے آ جاتا تھا، قریش کے بچوں کو پالنے کے لیے لے جاتا تھا، اور پھر وہاں بچے لے کے پالتے تھے۔ اسی ہی قبیلے کی حلیمہ سعدیہ تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی تھیں اور ان کو اپنے پاس رکھا تھا۔ تو جب یہ وفد آیا تو یہ مسلمان نہیں تھے، یہ امن معاہدہ کرنے آئے تھے اور اسلام لانے کے لیے نہیں لائے تھے۔ انہوں نے اپنے یعنی کہ جو کسی بڑے شخص کو بھیجا تھا، نام اس کا تھا دمام ابن ثعلبہ، دمام ابن ثعلبہ نام تھا۔ اور یہ جیسے ہم پیچھے حوازن کے قبیلے کی بات کر چکے ہیں، تو حوازن تو ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی ایک برانچ تھی جو کہ جس میں یہ ایک قبیلہ تھا۔ جیسے قریش اسی طرح ایک بہت قبیلہ تھا، اور پھر اس میں سب قبیلے ہوا کرتے تھے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ جو تھا اس کا نام دمام ابن ثعلبہ تھا، اور یہ بہت کھردرا شخص تھا، بہت کھردرا تھا، بدو تھا، اخلاق کا نام تک نہ جانتا تھا، بہت زیادہ بالوں والا، اور پھر 2 پونی ٹیلز اس نے کی ہوئی، اور مزاج کا بہت سخت۔ یہ آیا اور اس نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے کے بالکل باہر کھڑا کیا اور سوال کیا کہ عبد المطلب کا بیٹا کہاں ہے؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، کہ یہ ایک بدو تھا، جاہل تھا، اتنی دور رہتا تھا، اس کے باوجود عبد المطلب کو جانتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے مشہور خاندان سے آپ کو پیدا کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ انت محمد، کیا تم محمد ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں محمد ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تم سے سوال کروں گا اور سخت سوال کروں گا، ناراض نہ ہونا۔
تو آپ نے کہا کہ کرو، سوال کرو. تو اس کہنے لگا کہ تمہارا نمائندہ آیا تھا اور اس نے ہمیں بتایا کہ تم کو اللہ نے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے بالکل سچ کہا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ آسمان کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے. پھر اس نے پوچھا زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے. اسی طرح پہاڑ اور ہر چیز کا پوچھا کہ کس نے بنائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے. تو پھر اس نے کہا تو پھر میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے آسمان و زمین بنایا، پہاڑ بنائے، ہر چیز بنائی، کیا تم اسی اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم کو اللہ نے بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسی اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ تمہارے نمائندے نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. کیا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ نے کہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کو؟ آپ نے کہا ہاں اللہ نے کہا ہے 5 وقت کی نماز کرو. اسی طرح اس نے سوال کیا زکوٰۃ کے بارے میں، روزوں کے بارے میں اور حج کے بارے میں. تو اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا مجھے 5 فرض نمازوں کے علاوہ بھی کچھ اور بھی پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لیکن اگر تم کر سکو تو، یعنی زکوٰۃ زیادہ کر سکو زکوٰۃ. پھر اس نے زکوٰۃ، روزہ، اس کے بارے میں بھی یہی سوال کیا. تو آپ نے وہی کہا کہ ہاں نہیں لیکن اگر تم کر سکو. تو پھر اس نے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس ذات کی کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے کہ میں بالکل ایسے ہی کروں گا جو تم نے کہا ہے، اور نہ میں اس میں کچھ ذرا سا بھی زیادہ کروں گا اور نہ ہی میں اس میں سے کچھ تھوڑا سا کم کروں گا. لا ازید عنی علی شیء، کہ بالکل کچھ کم نہیں کروں گا اور نہ ہی کچھ اس میں زیادہ کروں گا. اور یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایسا کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا. یہاں ہم آج اپنی سیرہ کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی باقی سیرہ آگے کل کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.